السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قرآن دلاں دے زنگی اتارے، قرآن دلاں دے زنگی اتارے، پڑھ کے کر لے تو نظارے، ڈوبے ہوئے بیڑ تارے، نال سانوں باجاں مارے، نال سانوں باجاں مارے، ہو نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، قرآن پڑھنا تے پڑھانا، نال سکھنا تے سکھانا، نال سکھنا تے سکھانا، اے راواں جنت جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں جے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں جے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ حشر دہاڑے حافظانو، رب نے وکھرا شان دینے، جنتاں وچ کاریانو، رب نے سوہنا تاج دینے، حشر دہاڑے حافظانو، رب نے وکھرا شان دینے، جنتاں وچ کاریانو، رب نے سوہنا تاج دینے، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، ہو لٹو رحمت رب رحمان دیا، گلاں جے رب نال کرنیاں جے، اے تاں پڑھ لو قرآن دیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ قرآن پاک اندر جس سورہ دیاں چند آیات تواڈے سامنے میں تلاوت کی تھی ہے سورہ ہمزہ، یہ دیاں
9 آیات نے، ایک رکوع ہے، اور یہ اللہ نے 3 بد نصیباں دے انجام دا ذکر فرمایا۔ ہن قرآن مجید دی سورت اسی ساری پڑھنے ہاں، 30واں پارہ اکثر تلاوت کرنے ہاں، سورہ ہمازہ دی تلاوت بھی کرنے، اسی ہن ویکھنے بھی یہ جڑے بد نصیباں دا ذکر ہے کیتے انہاں وچ کوئی خصلت ساڈے وچ تے نہیں پائی جاندی۔ اگر ساڈے اندر نہیں پائی جاندی تو پھر اسی بڑے خوش نصیب ہاں، مقدر والے ہاں، قسمت والے، اور اگر ساڈے اندر انہاں وچوں کوئی بھی کمی پائی جاندی ہے تو پھر اسی اپنے آپ کو اس غلطی تو، اس خطا تو، اس کمزوری تو پاک کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، امیر محترم دا تشریف لے آنا اور تواڈی یہ پرخلوص دعوت محبت اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماتے نے ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت اس بندے واسطے، تباہی اس بندے واسطے، بربادی اس بندے واسطے، تباہ ہو گیا وہ بندہ، برباد ہو گیا وہ بندہ جڑا عیب جوئی بھی کرنے والا، جڑا غیبت بھی کرنے والا، بہتان بازی بھی کرنے والا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے ایمان والو، کوئی بھی قوم، کوئی بھی بندہ کسی بندے نو برا نہ آکھے، کوئی بھائی اپنے بھائی نو برا نہ جانے۔ ہو سکدا وے جنوں اپنے آپ نو کٹیا سمجھدا ہے، اپنے آپ تو برا جاندا ہے، اللہ دی نظر اندر زیادہ شان والا ہوئے، اللہ دی نظر اندر زیادہ مقام والا ہوئے۔ ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کوئی عورت کسی عورت نو برا نہ جانے، کسی عورت نو کٹیا نہ سمجھے، کسی عورت نو غلط نہ آکے۔ ہو سکتا ہے جس عورت نے برا جان دیے اللہ دی نظر دے اندروں زیادہ شان والی ہوئے، اللہ دی نظر دے اندروں زیادہ مقام والی ہوئے، اور کسی دی جناب نہ بلا وجہ الٹے نام لے کے نہیں پکارنا، کسی دی بہتان بازی نہیں کرنی، کسی دی عیب جوئی نہیں کرنی۔ عیب جوئی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر آئے، میرے پیغمبر نے دیکھا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سیدہ صفیہ، امی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے۔ سیدہ صفیہ دا قد چھوٹا ہے، اسی بھی آج گل کر لینے اے فلاں بندے دا قد چھوٹا ہے، فلاں بندے دا رنگ ٹھیک نہیں، اے فلاں بندے دی زبان ٹھیک نہیں، توجہ کرنا، غور کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو ماں جی صفیہ اٹھ کے چلیاں گئیاں، سیدہ عائشہ مسکرائیاں، عرض کر دیاں نے سونیا ویکھیا جے نا صفیہ دا قد کنا چھوٹا ہے، صفیہ دا قد کنا چھوٹا ہے، عیب ہو گیا نا عیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں نی عائشہ تینوں پتہ ہے کتنا بڑا جملہ بولے قد چھوٹا ہوئے بھی اللہ دی مرضی، قد دراز عطا کرے تے بھی اللہ دی مرضی، حسن عطا فرمائے تے بھی اللہ دی مرضی، رنگ گورا نہ ہوئے تے بھی اللہ دی مرضی، پتر عطا کرے تے بھی اللہ دی مرضی، تیاں عطا کرے تے بھی اللہ دی مرضی۔ ایسا پتہ ہے کتنا بڑا کلمہ بولے اگر تیرا ایک کلمہ سمندر دے پانی اندر بہا دیتا جائے، سمندر دا پانی بھی زہریلا ہو جائے۔
اتنی گل کرنا، عیب کڈنا، اسی تے بلا وجہ عیب، بلا وجہ ہم تو عیب نکالتے ہیں نا، وہ دکاندار کی دکان پہ اس طرح ہے، اس کا خاندان اس طرح ہے، اس کی جو بیٹی ہے وہ اس طرح ہے، اس کا بیٹا اس طرح، ہم تو بلا وجہ عیب نکالتے ہیں، جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ اتنی بات سمندر کے پانی میں بہا دی جائے تو اس کا پانی بھی زہریلا ہو جائے۔ دعا کرے اللہ ہمیں عیب جوئی سے محفوظ رکھے، سب کہہ دے آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ دوسری بات غیبت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن مجید دا نزول فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سونیا اے جڑے لوگ غیبت کردے نے، غیبت کسے دی کانڈ دے پیچھے او دے گناہ نو یاد کرنا، او دی غلطی دا تذکرہ لوکاں دے سامنے کرنا، او دی بریائی دا تذکرہ لوکاں دے سامنے کرنا، کسے دی غیبت کردیا رہنا ایویں ہے جویں کسے دا سکا بھائی فوت ہو جائے، اپنے مردار بھائی نو چھری لے کے اپنے بھائی دے قریب آ جائے، چاہیدا تے ایویں اپنے بھائی نو غسل دے وے، چاہیدا تے ایویں اپنے بھائی نو کفن دے وے، چاہیدا تے ایویں اپنے بھائی نو قبر وچ اتارے، لیکن بد نصیب چھری لے کے قریب آ گیا، اپنے بھائی دے جسم دے لوتھڑے کٹ کٹ کے کھا رہا ہے۔ کون ہے؟ جڑا مسلمان بھائی دی غیبت کرنے والا۔ اسی تے بڑی شوق نال غیبت کرنے آ، ساڈا تے ٹائم ہی پاس نہیں ہوندا جنی دیر تک کسی دی غیبت نہیں کردے۔ نبی پاک کول دو عورتاں دے بارے اندر سوال آیا، محبوب دیاں دو عورتاں نے روزہ رکھیا، ہن دیر بڑی ہو گئی، انہاں دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے شام تک اے روزہ، اگر شام تک روزہ رکھن گیاں تے کتے جان ہی نہ نکل جائے، اتنی طبیعت خراب ہو گئی، انہاں دے بارے اندر کوئی حکم فرماؤ۔ آپ فرماتے نے انہاں تے روزہ نہیں رکھیا، او تے اپنے مردار بھائیاں دا گوشت کھا رہی سن، اپنے مردار بھائیاں دا نہیں سونے انہاں روزہ رکھیا ہے۔ آقا فرماتے نے انہاں عورتاں نو بلایا جائے، دونوں عورتاں نو بلایا گیا، دو مٹی دے پیالے منگوائے گئے، ایک عورت نو آکھیا اے دے اندر کہہ کر، انہیں الٹی کیتی ہے، پیالہ خون دے لوتھڑیاں نال بھر گیا، اے دوسرا پیالہ دوسری عورت دے سامنے، اے پیالہ بھی خون دے لوتھڑیاں نال بھر گیا۔ اس وجہ تو سچ فرمایا مالک کائنات نے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت عیب جوئی کرنے والے واسطے، ہلاکت غیبت کرنے والے واسطے، جڑا بندہ پردہ پائے گا قیامت والے دن اللہ دے عیباں تے پردہ پائے گا۔ تیسری بار الذی جمع مالا وعددا، مال گن گن کے رکھ دے، گن گن کے رکھ دے، حلال آیا حرام آیا، یہ آدھے بس دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، ویگو ڈالے ہونے چاہیے نے، چنگیاں کوٹھیاں ہونیاں چاہیے نے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، ایک غلطی یہ کر دے مال جوڑ جوڑ کے رکھ دے، دوسری غلطی یہ کر دے آندے جے مال ہے تے میں آؤں، اے مال ہمیشہ میرے نال رہے گا، اے دولت ہمیشہ میرا ساتھ دے گی۔ اگر اینا گھمنڈ آ جائے دولت، اے قریب قبرستان جایا کر جتھے پتہ ہی نہیں چل گا امیر کون ہے غریب کون ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ فرماتے ہیں تین گناہ جی دے اندر، عیب جوئی کرنے والا، غیبت کرنے والا تے مال جوڑ جوڑ کے رکھن والا، اپنے رب نو بھول جان والا، اللہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے بدبختاں نو حطمہ کے اندر سٹیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تانوں کی پتہ حطمہ کیا ہے؟ قیامت والا دن ہوئے گا، ایسے بدبختاں دے گال اندر زنجیر پہنا دیتا جائے گا، تو پہنا دیتے جان گے، ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں، بیڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں، اللہ دے فرشتے مار مار کے جہنم دی طرف لے جا رہے
نے نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، ایسے بدبختہ واسطے اللہ نے آگ جلائی ہے، انسان دی لگائی ہوئی آگ شہراں دے شہر جلا دے وے، بستیاں دیاں بستیاں جلا دے وے، ملکاں دے ملک تباہ کر دے وے۔ تصور تے کرو جڑی آگ اللہ نے لگائی ہے، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، کیسی آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے نے اے جو قدمہ بلو آگ چلے گی، اے جسم نو جلا دیا التی تطلع علی الافئدہ، او آگ دلاں تے وار کرے گی۔ آج آکھیے نماز پڑھ لو، آدھا میرا دل نہیں کردا، شراب کیوں پینا ہے، آدھا میرا دل کردا ہے، جوا کیوں کھیلنا ہے، میرا دل کردا ہے، زنا کیوں کرنا ہے، میرا دل کردا ہے، ٹھگیاں چوریاں کیوں کرنا ہے، میرا دل کردا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت دل دا علاج التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ اے تین گناہ جنہاں اندر پائے جان گے، انہاں دے گل دے اندر سنگل پا کے جہنم دے اگ دے سکوناں نال بن کے جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا جائے گا۔ تین گناہ عیب جوئی، غیبت اور حلال حرام دی تمیز نہ کرنا، یا حلال بھی کمایا تے رب دی راہ وچ خرچ نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ مال ہی میرا سب کچھ ہے، یہ ہوئے گا تے میرے موت ہی نہیں آنی۔ ایسے بدبخت کا انجام جہنم جڑی اب اللہ نے جلائی گل دے اندر سنگل پا کے جہنم کو ہمیشہ لئی بند کر دیتا جائے گا۔ اللہ انہاں گناہوں کو سانوں بچن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر